إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات
اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم ارزقنا اللہم ارزق اولادنا رزقا حلالا طیبا واسعا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين صدق اللہ العظیم۔ اس مرد عورت سے زیادہ ظالم کون ہے جو اپنے اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کے لائے ہوئے سچ کو جھٹلاتا ہے، اور وہ سچ جو اس کے پاس آیا ہے اس کے لیے جہنم بدترین ٹھکانہ ہے، کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقین کے لیے۔ حضرات محترم، میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بسعد قابل احترام میری ماں، معززات، موقرات، میری بہنوں اور بیٹیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ ذات لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مشکل کشا ہے۔ بند دروازوں کو کھولنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ لا تعداد بے شمار انگت درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، خطیب الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الثقلین، سرور کونین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات پر ہے۔ حضرات محترم، سخاوت کرنے والے، احسان کرنے والے، لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے والوں کو اللہ دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، اور ایسے لوگ دنیا میں ایک سورج اور چاند کی روشنی کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت کی آزمائش، پریشانی، بیماری اور دکھ سے اللہ ان کو محفوظ فرمائے۔ آج ہم اس سخی کا ذکر کرنے لگے ہیں جس کی سخاوت کا ذکر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں زد عام ہے، اور اس سخی کا نام جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اصل نام ان کا عبداللہ ہے،
कुनियत इनकी अबू बकर, सदीक और अतीक है। इनके वालिद मोहतरम, इनके बाप का नाम उस्मान है। दुनिया के अंदर अबू कुहाफा के नाम से बड़े मशहूर व मारूफ है। इनकी वालिदा का नाम सलमा है। उम्मुल खैर के नाम से दुनिया की किताबों में, लोगों के ज़हनों में आज भी मौजूद है। बाप भी सहाबी है, वालिदा भी सहाबिया है। लेकिन अबू कुहाफा, जनाब उस्मान के बारे में आता है कि 90 साल उम्र पाई है। खुशनसीब ये सहाबी मक्का फतह के मौके पे इस्लाम कबूल किया। जनाब सदीक अकबर के वालिद मोहतरम है। इस लिहाज से भी बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने एक अजीम ऐसा बेटा अता फरमाया है। औलाद का नेक होना वालिदैन के लिए इज्जत, खुशबख्ती का बायस होता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो बे औलाद है, अल्लाह उनको साहब नसीब औलाद अता फरमाए। और जो औलादों वाले हैं, जिस तरह के आजकल हालात हैं, औलाद की जायज़ ज़रूरतें अल्लाह ताला रिज़्क़ हालात से पूरी फरमाए। यानी इतनी मजबूरी ना हो जाए कि हलाल को छोड़ के वो हराम की तरफ ना चले जाए। तो इसलिए जिस तरह के हालात गुजर रहे हैं और आपके सामने है, बताने की ज़रूरत नहीं है। बस ये दुआ करो जितना रिज़्क़ मिले हलाल मिले, लेकिन कसरत से मिले, जिसमें हमारे बच्चों की जो जायज़ ज़रूरतें हैं, अय्याशी नहीं, ज़रूरियात ज़िंदगी कमा हक़ हो पूरी हो सके। तो ये अल्लाह की अता है। तो अल्लाह ताला के ख़जानों में कोई कमी नहीं, मांगने में शर्म नहीं है। उस तर का जो मांगत है वो रब को बड़ा महबूब है। तो इसलिए अल्लाह के हज़ूर दुआ भी करो, कोशिश भी करो कि ये तंगी का वक़्त, परेशानी का वक़्त, सरज़मीन पाकिस्तान के इस वक़्त बहुत बड़ा इम्तिहान, आज़माइश से हम गुजर रहे हैं। और इस वक़्त हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है, क्योंकि ये अज़ाब है। महंगाई एक अज़ाब है जिससे ईमान को भी ख़तरा है, रिज़्क़ हलाल को भी ख़तरा है, हमारी इज़्ज़तों को भी ख़तरा है, हमारी जानों को भी ख़तरा है। तो इसलिए इस अज़ाब से अल्लाह मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों को, वतन अजीज़ के रहने वालों को, सबके पास इतने पैसे नहीं को यहाँ से भाग के चले जाएं। हमने इधर ही रहना है, जन्म भी इधर है, मरना भी इधर है। बस ये दुआ करो इस सरजमीन पर अल्लाह की खास रहमतों का नज़ूल हो जाए, कोई ऐसा सबब पैदा हो जाए कि हमारे प्यारे वतन में खुशहाली आ जाए, ताकि हमारे पाकिस्तानी रात भी सुकून से सो सकें, दिन भी एक दूसरे से खुशदिली से मिल सके। तो मैं जनाब सलमा, इनकी वालिदा मोहतरमा जिसका मैंने जिक्र किया है, और जो इनके वालिद मोहतरम अबू कुहाफा, 90 साल, इतनी लंबी उम्र पाई है कि जनाब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के आखिरी दौरे खिलाफत में ये अल्लाह को प्यारे हो गए। और इनकी कब्र मुबारक जो है, मक्का मुअज़्ज़मा का जो कब्रिस्तान दोस्तों ने देखा होगा, जो हज उम्रे के लिए गए हैं, उस कब्रिस्तान का नाम जन्नतुल मुअल्ला है। वहां इनको दफनाया गया। बहुत से सहाबा किराम और बहुत सी सहाबियात और जनाब उम्महातुल मोमिनीन में सरदार अम्मी जनाब खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का भी वही मदफन है, उसमें दफनाया गया। और दूसरी जनाब उम्मे सलमा का, जो जनाब सलमा का मैं जिक्र कर रहा हूं, उम्मुल खैर कहते हैं, खैर की माँ कहते हैं। मक्का की सरजमीन में ये औरत बड़ी सखी थी, और ये बात ज़हनों में महफूज रखना, सखावत दिल से नहीं, माल से नहीं, दिल से होती है। मालदार बहुत है, सखी कोई कोई है। हातम ताई के पास इतना माल नहीं था, लेकिन दुनिया के अंदर आज जब भी सखियों का नाम आता है तो हातम ताई का नाम आपने सुना होगा। लेकिन दुनिया के अंदर पूरी कायनात में सबसे बड़ा अगर कुछ सखी आया है, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्योंकि ना आपने कभी उशर दिया, ना आपने कभी खुमस दिया, ना आपने कभी ज़कात अदा की। अल्लाह उम्मत के लिए ज़कात फर्ज है। बच्चों के ज़हनों में सवाल पैदा होता है कि जब ज़कात फर्ज है तो अल्लाह के नबी ने ज़कात क्यों नहीं दी? इसलिए नहीं दी कि माल पे साल गुजर जाए तो ज़कात होती है। जिस नबी के हम गुलाम हैं, उन्होंने माल को ज़ख़ीरा नहीं किया,
جو آتا تھا صدقہ کر دیتے، سبحان اللہ، سخاوت کر دیتے تھے۔ اس لیے جو سخی ہے اس کے اندر نبیوں کی عادات ہے، وہ نبیوں کے ساتھ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جناب سلمہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، مکے کے اندر اس کی سخاوت بڑی مشہور، مرد تو بڑے بڑے مشہور ہیں، لیکن عورتوں کے اندر جناب صدیق اکبر کی والدہ محترمہ کی سخاوت کے چرچے تھے، لونڈیوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، جو بھی مال ملتا تو سخاوت کر جاتی تھی۔ تو لوگوں نے ان کا نام ام الخیر رکھا تھا۔ سخاوت کرنا خیر کا کام ہے، کیونکہ عطا کرنا میرے رب کی صفت ہے۔ رازق کون ہے؟ اللہ۔ عطا کرنے کی صفت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اگر اللہ اپنی ان دو صفتوں میں، یعنی وہاب دینے والا اور رازق رزق دینے والا، اپنی مخلوق میں سے کسی مرد عورت کا انتخاب کر لے کہ وہ رزق بھی دے لوگوں کو، سخاوت بھی کرے، لوگوں کو عطا بھی کرے، تو کیا وہ اللہ کا پیارا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اس لیے کہتے ہیں نا کنجوس جنت میں نہیں جائے گا، بخیل کنجوس جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تیرا مال وہ جو تو نے کھا لیا، تیرا مال وہ جو تو نے پی لیا، تیرا مال وہ جو تو نے صدقہ خیرات کر لیا۔ دیکھو میں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اگلی سانس آنی ہے یا نہیں آنی، اگلا دن آنا ہے یا نہیں آنا، تو آپ کو وہ زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم جمع کرتے ہیں، اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، اب مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کہ ورثاء اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، بہنوں کا حق ماریں گے، لوگوں کا حق ماریں گے، ظلم کریں گے، زیادتیاں کریں گے، حرام خوریاں کریں گے، بدماشیاں کریں گے، کسی کو نہیں پتا۔ تو اس لیے حدیث میں یہ بات میرے لیے آپ کے لیے واضح ہو گئی، مال وہ جو کھا لیا اچھا کھاؤ، اللہ نے دیا ہے، مال ہے تو اچھا پیو، مال ہے تو اچھا لباس پہنو، پتہ لگے کہ اللہ کی رحمت ہے اس کے اوپر، اگر نہیں تو نہ شکر ہے، اللہ نے دیا ہے شوں شوں کرتا رہتا ہے ہر وقت، نہ شکری کرتا ہے، تو یہ نہ شکر آدمی ہے، تو اللہ کو نہ شکرے لوگ پسند نہیں ہے۔ تو یہ ام الخیر جس سخی کی میں بات کر رہا عورت ہے، دنیا کے اندر ام الخیر کا لقب حاصل کیا، بیٹا بھی تو اس ماں کا ہے نا، اس لیے کہتے ہیں آپ بھی اسی معاشرے میں ہیں، والدین میں سے کچھ عادات اولاد میں شفٹ ہوتی ہے، ممکن ہے بیٹی میں شفٹ ہو جائے، ممکن ہے بیٹے میں شفٹ ہو جائے، یہ اللہ کی عطا ہے جو ماں باپ کی طرف سے اولاد میں شفٹ ہوتی ہے۔ دیکھو نا بسا اوقات ہماری اولاد میں بعض بچے بڑے نرم دل ہوتے، وہ کہتے ہیں دادے پہ گیا ہے، بعض کہتے ہیں دادی پہ گیا ہے، بعض ہمارے بچے شاخرچ ہوتے ہیں، یعنی ہاتھ میں سوراخ، بڑے لوگ بزرگ کہا کرتے تھے کہ اس کے ہاتھ میں سوراخ ہے، کیا مطلب؟ پیسہ آتا ہے ٹکتا نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، یہ پرانا مقولہ ہے۔ تو ماں سخی ہے تو بیٹے میں کسی نہ کسی بیٹے میں یہ عادت ضرور آئے گی۔ اب یہ ام الخیر سلمہ کی خوبیاں اللہ نے جناب ابو بکر کو عطا فرمائے رضی اللہ تعالی، مال بھی ہے، تاجر بھی ہے، اور سخاوت کی انتہا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے راستے میں، اللہ کے مخلوق کے راستے میں کھلا خرچ کیا۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، آپ نے چندے کا اعلان فرمایا۔ سوال کرنا انبیاء کی بھی سنت ہے، اولیاء اللہ کی بھی سنت ہے، ائمہ کی بھی سنت ہے، محدثین کی بھی سنت ہے، رب سے بھی اور اللہ کی مخلوق میں سے جو آپ کا دل کا جانی ہے، جو آپ کے رازدان ہے، آپ اس سے بات کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے سائل کو نہ ڈانٹو، جو مانگنے والا اس کو بھی دو، جو نہیں مانگتا اس کو بھی دو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ نے چندے کا اعلان فرمایا، ضرورت ہے۔ جب اعلان فرمایا صحابہ فرماتے ہم وعدے کر آئے، بڑے بڑے امیر صحابی موجود تھے اس وقت، تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے امیر صحابہ کھلے دل سے مال لے کر آئے۔ جناب عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ، پوچھا میرے عمر کیا لے کر آئے؟ فرمایا گھر میں جتنا مال اس وقت بینک تو ہوتے نہیں تھے، درم و دینار تھے، سونا تھا یا چاندی تھی، اس میں سے آدھا جو ہے نا کٹ لگایا، نصف آپ کے قدموں پہ ڈھیر کر دیا، آدھا بال بچے کے لیے چھوڑ دیا۔ آپ نے ہاتھ اٹھائی، اللہ میرے عمر کی صدقے کو قبول فرما۔ جناب صدیق اکبر آئے، یار غار آئے، سخی ماں کا سخی بیٹا ہے،
اللہ اکبر۔ کہتے ہیں بچہ اچھا ہو نا، ماں باپ کے نام ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگ ذکر کرتے ہیں فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی ہے، اور یہ بھی اصحاب ثواب ہے۔ یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اس کا مطلب کیا؟ یہی مطلب ہے کہ اگر اولاد میں اگر کسی کا بیٹا پیدا تو میں کہتا ہوں شکر کر، اللہ نے تیری دعا کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، کیونکہ بیٹا باپ کے لیے دعا کرے گا۔ آگے پوتا بھیجے، میں کہتا ہوں شکر کر، اللہ نے دعا کے سلسلے میں ایک اور کڑی بڑھ دی ہے، وہ دادے کے لیے دعا کرے گا۔ یعنی اولاد بھی صدقہ جاریہ اور اصحاب ثواب ہے۔ اب دیکھو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پوچھا میرے ابو بکر کیا لے کر آئے؟ فرمایا اس وقت جو گھر میں موجود تھا، مورخین محدثین نے یہ نہیں لکھا کتنا ہے، امیر آدمی تھے بہت ہی ہوگا، تعداد کا ذکر نہیں، فرمایا جو اس وقت ابو بکر کے گھر میں ہے، سونا ہے، چاندی ہے، درہم ہے، دینار ہے، آپ کے قدموں پہ ڈھیر کر دیے۔ اب وہ تاریخی جواب سن، پوچھا میرے ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا؟ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا۔ اللہ، تو پھر دنیا آج کیوں نہ بات کرے؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، قرآن کہتا ہے سچ آیا، کون لے کر آیا؟ کائنات کے امام لے کر آئے، اور سچ کی تصدیق سب سے پہلے کس نے کی؟ مردوں میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے کتنا بڑا اعزاز بخشا، پتہ چلا سخی کو اللہ پل پل پہ اجر بھی دیتا ہے، رتبے بھی دیتا ہے، عظمتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور پھر دیکھو ان کی تبلیغ سے جو صحابہ مسلمان ہوئے، صحابی بنے، وہ چھوٹے موٹے نہیں، بڑے بڑے کبار صحابہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ تاجر آدمی تھے، تاجروں میں اٹھنا بیٹھنا تھا، تو جناب عثمان کے پاس گیا، عثمان رضی اللہ، میرے دوست، وہ جو میرا دوست ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ جناب عثمان کہنے لگے ابو بکر تیری زبان سے آج تک میں نے جھوٹ نہیں سنا، اللہ اکبر، اور جس کا تو ذکر کر رہا ہے میں بھی جانتا ہوں، آج تک ان کی زبان سے بھی میں نے جھوٹ نہیں سنا، تو مجھے بھی وہاں لے جا، اللہ اکبر۔ جناب عثمان غنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے تبلیغ سے، کنویس کرنے سے اسلام قبول کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، جلیل قدر صحابی ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جناب سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ان کی تبلیغ میں اسلام قبول کیا، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا سرمایہ مال ہے، اسلام قبول کیا تو سارا دن مکے میں نا تلاش میں رہتے، کس گھر میں غلام لونڈی مسلمان ہو چکے، ماڑے کمزور پہ خرچ کرتے، تو ان کو جا کے چپ کے نا اس کے مالک سے ڈیل کرتے، یہ لونڈی جو ہے نا اس نے اسلام قبول کر لیا، ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، تو اس کو آزاد کر دے۔ وہ کہتا مال دے دو، تو مال تھا ان کے پاس، اس کو مال دیتے، لونڈی کو آزاد کروا دیتے۔ اس طرح کو غلام ملتا، پتا چلتا اسلام قبول کر لیا ہے، میرا بھائی بن چکا ہے، کیونکہ انما المؤمنون اخوہ، کہ میرے پاس مال ہو میرا بھائی غلام ہو، میرے پاس مال ہو میرا بھائی پریشان ہو، تو جا کے کہتے مالک سے اس کو آزاد کر دے۔ ان غلاموں میں بہت بڑا عظیم صدقہ جاری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑا صدقہ جاری تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام قبول کیا، مالک نے مارنا شروع کیا، جب تھک جاتا تو محلے کے بدماشوں کو کہتے اس کو پکڑو میرے غلام کو مارو، وہ رسا گلے میں ڈالتے جانوروں کی طرح۔ ذرا منظر کو سامنے لاؤ، مقام ویسے نہیں ملتا، کچھ قربانیاں مانگتا ہے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ، رنگ کا کالا ہے، حبشی ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کہتے جب اس کو گھسیٹتے تھے تو وہ مکے کے جو ان دوستوں نے پرانا حج عمرہ کیا، پتھریلا علاقہ، گرم علاقہ، تو ذرا اندازہ کرو گرمی کے موسم میں کسی کو گھسیٹا جائے، استغفر اللہ، آج ذرا سی چریٹ آ جائے تب فٹافٹ وہ ٹیکا لگوانے شروع کر جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھو نبی کا غلام ہے، چیخ نہیں رہا، رو نہیں رہا، پکار نہیں رہا، کیا کہہ رہا ہے؟ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ذرا اپنے تصور میں لاؤ کہ کیسا وہ منظر ہوگا کہ جناب بلال مکے کے بازاروں میں، گلیوں میں
बैतुल्लाह के सामने अहद अहद की आवाज पुकार रहा है। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने देखा, आंखों में आंसू आ गए कि बिलाल मेरा भाई तड़प रहा है। जब वो नौजवान थक जाते, ये भी जख्मियों से चूर चूर हो जाते। उन गलियों में, बाजारों में आज भी बिलाल का खून मौजूद होगा, जो जब वो घसीटते थे वो खून निकलता था और ज़बान से आहद आहद की आवाज आती थी। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, बिलाल की ये तकलीफ देख के मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मैंने उसके मालिक से बातचीत की, उसको पता था कि जनाब अबू बकर सिद्दीक गुलामों को, लौडियों को खरीदता है, उसने रेट ज्यादा लगाया, और मैं जो तूने ले ला मेरे बिलाल को आजाद कर दे। कहते जनाब बिलाल की कीमत अदा की, कीमती गुलाम को आजाद कर दिया। बिलाल को आजाद करके घर में लाए, वो बड़ा खुश हुए, चलो कम अज कम मैं उनका गुलाम होगा जो मेरे नबी का गुलाम है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह घर में लाए, गुस्ल दिया, खूबसूरत लिबास पहनाया, फरमाया बिलाल आज से तू गुलाम नहीं, तू मेरा भाई है। अल्लाह अकबर, ये है कुर्बानियां, ये है नेकियां। फरमाया तुझे आजाद कर दिया है। आज से जिस तरह मैं मक्के में आजाद रह रहा हूं, आज से मेरा भाई बिलाल भी आजाद रहेगा। बिलाल ने दुआ की, अल्लाह अबू बकर के माल और जान में बरकत फरमा। ये सहाबा की सुन्नत है, कितनी बड़ी कुर्बानी है, कितना बड़ा सदका जारिया है। जनाब बिलाल को आहद आहद की आवाज अल्लाह को इतनी पसंद आई, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। एक मौका आया जब मक्का फतह हुआ, कितना बड़ा लश्कर है, मुहाजिर भी है, अंसार भी है। आपने फरमाया बिलाल की तरफ, बिलाल को बुलाया, फरमाया बैतुल्लाह की छत पे चढ़ जाओ, देखो रब फल दे रहा है। वही बिलाल है जो बैतुल्लाह के सामने खून से शराबूर था, यही वो बिलाल है जो मारे खा रहा था, यही वो बिलाल था जो आहद आहद की सदा पुकार रहा था। अल्लाह को ये पुकार इतनी पसंद आई, फरमाया बिलाल ये मक्का की सरजमीन में तूने खून बहाया है, आज तो बैतुल्लाह मेरा घर, खाना काबा, इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिमक्का वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। इस घर के ऊपर आज तूने एक अल्लाह की आवाज को बुलंद करना है। दुनिया के लोगों ने फिर वो मंजर देखा, काफर भी है, मुसलमान भी है। यही वो बिलाल है, कभी वो गलियों में तरफ जा रहे हैं, कभी बाजारों की तरफ जा रहे हैं, हो सकता है मताफ में भी आए हो, मताफ में भी देख रहे होंगे। यही वो बिलाल है जिन्होंने वो पहला मंजर देखा होगा। आज हम सब नीचे हैं, अल्लाह का नबी भी नीचे है। अल्लाह ने कितना बड़ा एजाज बख्शा है कि बैतुल्लाह की छत पे हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह की फजा में सदा को बुलंद कर रहा है। अल्लाह किसी की कुर्बानी को जाया नहीं करते। शर्त क्या है? नीयत नहीं हो, खलूस नीयत शर्त है। अगर खलूस नीयत नहीं, बाजार जितना भी बड़ा अच्छा अमल हो उसका ना सिला मिलेगा ना उसको इज्जत और रुतबा मिलेगा। तो ये जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत बड़ा सदका जारिया, इसाले सवाब जनाब बिलाल की शक्ल में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ते थे तो रोने की आवाज थी। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला कहते जब कुरान पढ़ते ना तो जब अजाब की आयतें आते, अरबी थे, कुरान समझते थे, तो जब वो रोने वाली यानी वो अजाब वाली आते हैं तो जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह रो रो के पढ़ते और रोने की आवाज गूंजती थी। मक्के के लोगों को बड़ी तकलीफ थी। और तारीख में लिखा है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की इजाजत दी ना तो जनाब अबू बकर को भी इजाजत दे दी कि तुझे बहुत लोग परेशान करते हैं, तो कुरान पढ़ता है, तो आप ऐसे करें हबशा शहर चले जाए। चले गए। तारीख में लिखा वो इब्ने दगना एक सरदार था, दोस्त था इनका, कारोबारी लिहाज में ताजर था, उसने पनाह दी, वापस आ गए, फिर उसकी पनाह को तोड़ दिया। फिर उसके बाद हिजरत मदीना में वो असीम सफर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरे खानदान ने, सिद्दीक अकबर के खानदान को ये इजाज़त हासिल है कि पूरे नबी रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की इंतहा कर दी। माल इस तरह खर्च किया, अपनी खिदमत की इंतहा कर दी। बेटियां खिदमत कर रही है, बेटे खिदमत कर रहे हैं, खुद खिदमत कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़े एजाज की बात है। जब आप गारे सौर में 3 दिन क़याम फरमाए, घर से खाना किससे आ रहा है? जनाब सिद्दीक अकबर के घर से आ रहा है।
اور لے کر کون آ رہے ہیں؟ جناب صدیق اکبر کی بیٹی جناب اسماء لے کر آ رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور بیٹے جو ہیں وہ بکریاں چراتے ہیں اور رات کو آ کے دودھ تازہ دو کے باپ کو اور اللہ کے نبی کو دے کے جا رہے ہیں. پورا خاندان خدمت میں لگا ہوا ہے. 3 دن کا وہ قیام ہے غار ثور میں. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا یا ایھا الناس، اے انسان، اے مہاجرین، میری بات غور سے سن لو. دنیا کائنات میں جتنے انسان اس وقت موجود ہیں سب کے احسانات کا میں نے بدلہ اتار دیا ہے. یہ باہر ایک بابا بیٹھا ہے سفید بالوں والا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے اتنے احسانات ہیں، اس کے احسانات کا بدلہ میرا رب ہی اتارے. اللہ. صحابہ فرماتے ہیں کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال آپ اس طرح خرچ کرتے تھے جس طرح اپنا مال خرچ کرتے. اور تبلیغ کے لیے 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک قرآن حدیث کا علم ہو، دوسرا رزق حلال. تو پھر یہ وہ تبلیغ، وہ علم دور تک جاتا ہے. اللہ نے یہ اتنا بڑا خوبصورت سبب پیدا فرما دیا. یہ پہلے جناب امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ مالدار عورت تھی، اللہ نے بڑا مال دیا تو آپ بے فکر ہو گئے معیشت سے. اور پھر اس کے بعد غزوات میں فتح کے موقع پہ خمس قرآن مجید میں آتا ہے، مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملتا تھا. اور جناب صدیق اکبر جیسا دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال آپ اس طرح خرچ کرتے جس طرح اپنا مال خرچ کرتے. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پورا خاندان خدمت کر رہا ہے. جب آپ جانے لگے نا تو تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب اسماء کھانا لے کر آئے. جو کھانا لے کر آئی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماء اب ہم مدینے کی طرف جا رہے ہیں. اس وقت نام یثرب تھا. آج ہم جا رہے ہیں، کھانا واپس لے جاؤ. جناب اسماء کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑی محبت سے تیار کر کے آئی ہوں. پھر غار ثور میں چڑھنا کوئی آسان ہے؟ آپ دیکھیں کتنا مشکل راستہ ہے. تو یہ تو بہت پہلے کی بات ہے. اس وقت راستے کس طرح کے ہوں؟ اس عورت کا، اس لڑکی کا اس پہاڑ کی چوٹی پہ جانا اور اس غار ثور میں جا کے کھانے کا پیش کرنا. تو آپ نے فرمایا نہیں. تو آپ نے پھر اس وقت عرب کی عورتیں آج بھی وہ لمبا چوغا پہنتی ہیں اور جس طرح یہ ہمارے بچے بیلٹ پہنتے ہیں تو اس طرح عرب کی عورتیں بیلٹ نمائی کپڑا جو ہے وہ اپنے کمر میں باندھتی تھی تاکہ پردہ بھی ہو جائے اور وہ چوغا، وہ کپڑا ہوا سے اڑے بھی نہ، ستر بھی قائم رہے. تو کہتے ہیں جناب اسماء نے رضی اللہ تعالیٰ اپنا وہ بند اتارا نطاقہ، اس کے 2 ٹکڑے کیے. اب وہ منظر ذرا خوبصورت دیکھو. اس کو آپ کے سامنے 2 ٹکڑے کیے، ایک کے ساتھ کھانا باندھا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کی اونٹ کی مہار کے ساتھ باندھ دیا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں جہاں موقع ملے نا آپ کھانا تناول فرما لیں. اور اسماء کو پھر اللہ نے پھل بھی عطا فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب زبیر کا نکاح جناب اسماء سے کروایا رضی اللہ تعالی عنہ. نکاح ہو گیا. ہجرت کر کے جب سارے مہاجرین مدینہ منورہ آ گئے نا تو کسی کے گھر میں بیٹا نہیں پیدا ہو رہا تھا. پتا چلا فلان سار کے گھر میں، مہاجر کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی. پھر پتا چلتا فلاں مہاجر کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی. پھر پتا چلتا فلاں مہاجر کے گھر میں بیٹی ہوئی. مہاجرین پریشان ہو گئے کہ ہمارے گھروں میں بیٹی پیدا ہو رہی ہیں اور انصار کے گھروں میں بیٹے پیدا ہو رہے ہیں. اللہ کے بیٹے بیٹیاں دینے والی اللہ کی ذات ہے. اس میں نہ مہاجر کی بات ہے، نہ انصار کی بات ہے، نہ میری کی، نہ غریبی کی، نہ صحت کی، نہ تندرستی کی. یہ میرا رب کی عطا. کہتے ہیں مدینے کی سرزمین میں سب سے پہلے اگر کسی مہاجر عورت کے گھر میں یا مہاجرین کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا وہ جناب اسماء تھی رضی اللہ تعالی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہاجرین نے آ کے خوشخبری سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو، جناب اسماء کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے. آپ بھی بڑے خوش ہوئے. بڑے دنوں سے باتیں ہو رہی تھی کہ ہر مہاجر کے گھر میں بیٹی پیدا ہو رہی ہے، بیٹا پیدا نہیں. آپ گھر میں گئے، مبارکباد دی. اس نے مولود کو اپنی گود میں لیا. اللہ اکبر. پوچھا اسماء کو نام، فرمایا جو آپ رکھے. فرمایا میں نے اس کا نام عبداللہ رکھا ہے. طریقے طالب علم جانتے ہیں یہ ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ. یہ جناب اسماء کے بیٹے تھے. ذات النطاق ہے. پچھلا سلسلہ ذہن میں رکھنا. نبی کی خدمت کی، اللہ نے خاوند جناب زبیر جیسا
نبی کی خدمت کی، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا عبداللہ بن زبیر جیسا رضی اللہ تعالی، رب دنیا میں عزتیں عطا فرما رہا ہے۔ آپ نے پھر اس کو گٹی جسے آپ کہتے ہیں، آپ نے کھجور منگوائی، اپنے منہ میں ڈالی، اللہ کتنا نومولود خوش نصیب ہے۔ آج کہتے ہیں دادا دادی امی ابو، تو دیکھو یہ عبداللہ کتنا خوش نصیب ہے، کائنات کا امام جو ہے وہ گٹی دے رہا، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں اپنے منہ میں کھجور ڈالی، اس کو نرم کیا، پھر اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے لگایا، سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب نومولود ہے۔ آج ہماری حالت، ایک تو ہم گٹی دینے کا رواج ہی ختم ہو گیا، نئی نسل کو تو پتہ ہی نہیں گٹی کیسے کہتے ہیں، گٹی کسے کہتے ہیں۔ اب کیا اگر کوئی دیتا بھی ہے، وہ چمچ پکڑتے ہیں اسٹیل کا، اس میں شہد ڈالتے ہیں، بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں جی بچہ بڑا نافرمان، وہ اسٹیل کی طرح پھر سخت ہی ہوگا، اسٹیل کا ذائقہ ہی گیا نا اس کے اندر ہے، اور مقصد تو یہ کسی نیک آدمی کا جھوٹا جائے، اور کائنات کا امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسی شان والا نہ آیا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ اس کے بعد کبھی آئے گا، قیامت کو بھی اعلیٰ، آخرت کو بھی اعلیٰ، جنت میں بھی اعلیٰ۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے اس نومولود کو پکڑا، اپنی گود میں لیا، اب دیکھو اس کے چھوٹے چھوٹے ہونٹ ہیں، نومولود کے کتنے ہوتے ہیں، کائنات کے امام نے اپنے ہونٹوں سے ہونٹ لگائے، سبحان اللہ، اور جو وہ کھجور نرم کی ہوئی ہے اس میں آپ کا تھک مبارک ہے، اللہ، اس کے ہونٹوں کو کھول کے نا اپنے ہونٹوں سے نکال کر اس کے پیٹ میں، اللہ اکبر، یہ ہے گٹی کا طریقہ جو سونے نبی نے جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بہادر صحابی، جناب اسماء کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھیا ہو چکی ہے، کہتے صحابیات میں جناب اسماء کی بھی بڑی عمر تھی، اتنی بڑھی ہو گئی کہ نظر ختم ہو گئی تھی، کب تک زندہ رہی؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ مکے کے حاکم بن گئے تھے، کس دور میں؟ یزید کے دور میں۔ لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کو مکے کا والی، مکے کا حاکم بنایا تھا۔ اس کے بعد پھر لوگوں نے مکے پہ جب حملہ کیا، عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ، اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن زبیر کی جو لاش تھی اس شہید کی، جناب اسماء کا بیٹا ہے، جس گھوڑے پہ تھے اسی گھوڑے کو کسی چیز کے ساتھ باندھ کے نا بیت اللہ کے سامنے کسی چیز سے لٹکا دیا، استغفر اللہ، آپ اندازہ فرمائیں۔ اور جناب اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھیا ہو چکی ہے، آنکھوں سے نبینی ہو چکی ہے، اتنی عمر ہو گئی، کسی لونڈی کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے باہر جا رہی ہے، تو پتہ تو چل گیا تھا ماں کو میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے، تو راستے میں لونڈی کہتی ہے امی جان آپ کا بیٹا ابھی بھی شاہ سوار ہے، کہنے لگی میرا بیٹا زندہ بھی شاہ سوار تھا، شہادت کے بعد بھی شاہ سوار ہے، اللہ، اتنا بہادر صحابی، اور جناب اسماء کو وہ خدمت کا صلہ ملا، خامد بھی جنتی ملا، اور بیٹا بھی دیکھو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، جس کے چھوٹے چھوٹے ہونٹوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے ہونٹ لگا کے اس کو گٹی اور گرتی دی۔ کتنا یہ خوش نصیب بچہ ہے جس کے پیٹ میں، جس کے معدے میں کوئی خوراک گئی، کوئی پانی گیا، کوئی چیز گئی، سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ تھک مبارک، وہ جھوٹا لقمہ، وہ چھوٹی کھجور، کتنی وہ شان ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ اس خاندان نے امام کائنات کی خدمت کی انتہا کر دی۔ جناب اسماء کا ذکر آئے، آگے آ جاؤ، جب آپ ذرا پریشان ہوئے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جناب عائشہ کا رشتہ تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں عمر میں فرق ہے، یہ بات عمر کی نہیں، بات محبت کی ہے، کہ جس نبی سے میرا پیار ہے، محبت ہے، میں اس کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتا۔ جناب امی خدیجہ کے بعد آپ نے ایک عورت سے شادی کی، وہ بڑھیا ہو چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جو نکاح جو کیا، جناب ابو بکر صدیق، دیکھو دوست ہے نا، گھریلو پریشانی بھی دور ہو گئی، جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کر دیا، رخصتی مدینہ منورہ میں آ کے ہوئی۔ اب آپ نے جو جتنے بھی نکاح کیے، 12 ہیں یا 13، ان میں صرف جو کنواری لڑکی سے آپ نے نکاح کیا وہ جناب حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، میں ذکر کر رہا تھا صدیق اکبر کے خاندان کو کتنا بڑا اعزاز حاصل ہے کہ جناب سلمہ
اور جناب ابو قحافہ جن کا نام عثمان ہے، ان کے بیٹے سے آگے ان کی نسل نے خاندان رسول کی کتنی خدمت کی ہے۔ اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے اے رب العالمین جو بھی حسنات ہے، جو بھی اعزاز ہے، اللہ قبول و منظور فرما۔ ہمارے اندر بھی اللہ تعالی ہمیں ایسی خوبیاں، ایسی نیکیاں اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ایسی خوبیاں عطا کرے تاکہ ہمارے اندر بھی نیکی کا جذبہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے جو سنا جو سنایا، اے اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن اس کا باقی سلسلہ زندگی نے ساتھ دیا تو آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بیان ہوگا۔ اللہ کی حضور دعا ہے آپ دوستوں کا یہاں آنا، میرا آنا اللہ اپنے گھر میں قبول و منظور فرما، اور اس نیکی کے صدقے، اس نیکی کے وسیلے ہماری ساری پریشانیاں جتنی بھی ہے اللہ آپ خوب جانتے ہیں، اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آپ دوستوں کے علم میں ہے کہ چند دن پہلے ہمارے پیارے وطن کے اندر ایک بہت بڑا عظیم سانحہ ہو چکا ہے جو کہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ یہ جو جڑاوالا میں مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان، پہلی بات تو یہ ہے ہمارے قانون میں اگر سختی ہو تو یہ نوبت نہیں آ سکتی۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہمارے قانونی جو ادارے ہیں وہ غفلت اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں کسی کی عبادت گاہ کو جلانا، کسی کی مذہبی کتابوں کو جلانا اسلام نے بھی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر ان میں سے کسی بدبخت نے قرآن پاک کے بارے میں کوئی ایسی حرکت کی ہے تو اسلام کے اندر یہ ہے کہ آپ جو ہمارے وطن کا قانون ہے اس قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے۔ یہ کہ نہیں کہ ہم خود جنگ و جدل شروع کر دیں، کیونکہ پاکستان ایک ملک ہے، اس کا ایک آئین ہے، ایک قانون ہے۔ اس طرح تو ہر آدمی اٹھ کے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دے گا، تو یہ شریعت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ تو ہم بہرحال اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ جنہوں نے وہ کام کیے ہیں ان کو بھی پکڑ کے، جو پاکستان کا آئین ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کلام کی بحرمتی کی ہے، اس کو پوری سزا ملنی چاہیے اور باقاعدہ عبرتناک ملنی چاہیے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ دوسرا یہ کہ ہمارے جو مسلمان جنہوں نے وہاں اشتعال انگیزی کر کے وہاں جو کام کیا ہے وہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ اس طرح یہ آگ بڑک جائے گی، ہر شہر میں چلی جائے گی، تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ اس لیے درگزر، تحمل، برداشت یہ مومن اور مسلمان کا شیوا ہے۔ تو اس لیے ہم اس واقعے کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اعلیٰ حکام سے گزارش کرتے ہیں کہ صحیح بات کی تہہ میں پہنچ کے وہ مجرم ہے تو ان کو سزا دی جائے۔ اگر ہمارے لوگوں نے کام کیا ہے ان کو بھی سزا دی جائے، کیونکہ انہوں نے بھی شریعت کے خلاف کام کیا ہے۔ تو اس لیے وطن کی خاطر، وطن عزیز، پہلے ہی ہمارے اندر بہت سے مسئلے مسائل ہیں، تو اس لیے ایسے کام نہ کریں جس سے ہمارے ملک کے لیے مزید پریشانیاں
اور مزید مسائل پیدا ہوں۔ یہ ایک بھائی ہے، اس کی تائی جان وفات پا گئی ہے، اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی تائی جان کی بخشش فرمائے، ورثاء کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بھائی محسن کے والدین بیمار ہیں، اللہ کے حضور دعا اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ ایک بھائی ہے، اس کی بہن وفات پا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے مسجد کے نمازی ڈاکٹر سلطان صاحب کا جمع سال بیٹا جو ہے فوت ہو چکا، اللہ کے حضور دعا اللہ اس کی بخشش فرما، اور ڈاکٹر صاحب کی فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرما۔ تو سے یہ جو ہمارا یہاں بچہ بیٹھا ہے، مجھے اس کا نام نہیں آتا، وہ مجھے بتا رہا تھا اس کی دادی جان کل پرسوں وفات پا گئی ہے، اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دادی جان کی بخشش فرمائے۔ دوسرا ہمارے ایک بہت پیارے محسن ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کی درخواست ہے کہ اللہ کے حضور دعا اللہ تعالیٰ جتنی بھی ان کی پریشانی ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے ہمارے اس بھائی کی پریشانیاں دور فرما۔ تو بہرحال جتنے بھی دوستوں نے درخواست کی ہے، میں ہوں یا آپ ہیں، اللہ ہمارے دل کی باتیں دعاؤں کو سب جانتا ہے، اللہ ہم سب کی حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو جس طرح ہم مانگتے ہیں اے اللہ اسی طرح ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ درس ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اعز واجل واتم واعظم واکبر۔ سبحان اللہ۔